جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو معذرت، ایک دن ویلاگ میں نہیں کر سکا، مجھے ٹریول کرنا پڑا، اپنے گاؤں جانا پڑا۔ میرے دو بھائیوں کی ان کی ہر سال یہ برسی ہوتی ہے، اس میں فروری میں اور مارچ میں۔ سو لاسٹ میں اس میں نہیں جا سکا تھا، فروری میں کوئی ہیلتھ ریزن تھی میری، تو پھر اب میں مارچ میں گیا ہوں، تو دونوں بھائیوں کی اکٹھے ان کی برسی تھی، سو اس لیے میں کوئی ایسا ویلاگز نہیں کر سکا۔ حالانکہ یہاں سے بہت سارے آپ کو پتہ ہے ایشوز بھی تھے، ایکسپلوسیو اس میں سچویشن تھیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، لیکن دل نہیں کیا اس موقع پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب آئی ڈونٹ فیل ڈوئنگ ویلاگ کہ اس طرح کے آپ اپنے ہوم ٹاؤن میں جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، اس طرح کی مواقع پہ آپ سے پولیٹیکل ایشوز پہ بات نہیں ہو سکتی۔ خیر، میں جسٹ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اتنے اہم ایشوز ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کی پیشی تھی، ہنگامے ہوئے، لڑائی جھگڑے، FIRs، مقدمے، پولیس والے کہتے ہیں ہم پہ ٹارچر ہو رہا، PTA والے کہتے ہیں ان کو مارا پیٹا گیا۔ کل بلکہ میں نے دیکھا ہمارے وہ دوست ہیں اس میں امجد خان نیازی، ان پہ بڑا شدید ٹارچر ہوا۔ امجد خان نیازی کے بارے میں یہ کہہ دوں، میں ان کو 2002 سے میرا ان سے تعلق ہے، پہلے ڈاکٹر شرف گن صاحب کے ساتھ تھا، انہی کے بیٹے ہیں، تو بڑا قریب سے میں نے ان کو دیکھا ہے۔ امجد خان از اے ویری ڈیسنٹ مین۔ ٹھیک ہے، ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں کہ جب مجھے اچھے لگتے ہیں، وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو بلو دا بیلٹ جائیں یا کسی کو گالی گلوچ کریں، لڑائی جھگڑا کریں۔ امجد از اے ویری ڈفرینٹ مین، لیکن صاحب ذرا پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے جانا ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے، ایجیٹیشن جب ہو رہی ہو تو پھر اس کے بعد تو نہیں پتہ چلتا نا کس کو پکڑے ہیں کس کو نہیں پکڑے، تو ان پہ تشدد دیکھا، ان کی تصویریں دیکھیں، بڑا دکھ ہوا۔ باقی لوگ تھے ان پہ تشدد ہوا اچھا خاصا، ان کو مطلب اس ٹیئر گیس تھی، لاٹھی چارج تھا، بڑا میسو قسم کے ریئیکشن آیا۔ اور دوسری طرف پولیس والوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان پہ بھی بڑا PTA کے ورکرز نے ان کو بھی مارا پیٹا، ان پہ بھی تشدد ہوا۔ دونوں سائڈس کی اپنی سٹوری، لیکن دکھ وہی ہوتا ہے کہ اپنے لوگ ہیں دونوں سائڈ سے اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ کس کے لیے مار رہے ہیں؟ کچھ اور لوگوں کے لیے۔ مطلب پولیس جو اپنے تئیں اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، جو اسٹیٹ کو جو اس وقت چلا رہے ہیں، جو اس وقت PDM ہے، وہ اپنے تئیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ لا کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں آرڈرز ہیں، ہم نے کیری آؤٹ کرنے، مریں جئیں، وہ مار کھائیں، کٹ کھائیں۔ سو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی وہ مجبوریاں ہیں۔ دوسری طرف خان صاحب کے ان کے ورکرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یا خان صاحب دوبارہ پاور میں ہے، تو وہ خان صاحب کی ایلیویشن کے لیے ان کے لڑ ہے۔ سو دو مطلب، اور تقریباً اگر مجھ سے پوچھیں پولیس والے اور یہ جو ورکرز تھے، ان کا سوشل سٹیٹس ایک جیسے ہی ہوتا ہے۔ میں خود دیہات سے ہوں، مجھے پتہ اندازہ ہے کہ یہ اگر اسی میں اس میں زیادہ بہت زیادہ آپ کو امیر کلاس نظر نہیں آئے گی، پولیس میں بھی نظر نہیں آئے گی، میں کانسٹیبل یا اس طرح کی بات کر رہا ہوں، نہ بہت زیادہ غریب ہے، کیونکہ وہ غریب پڑھ ہی نہیں سکتا، 10-12 کرے اور جائے، اگرچہ ہوں گے کچھ لوگ۔ سو تھوڑے سے وہ جو کلاس ہے، اور سیم ایسے ہے جو اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ ورکرز ہیں، موسٹلی وہ بھی اسی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں۔ سو ایک ہی کلاس کے لوگ ہیں ان کی، مطلب اگر آپ اکنامک کنڈیشنز دیکھیں، سوشل کنڈیشنز دیکھیں، تو ملتی جلتی کنڈیشنز ملیں گی۔ سو ایک دوسرے سے وہی کلاس جو ایک ہی گاؤں سے ہیں، گاؤں سے مراد ہے، علاقے سے ہیں، ایک جیسے ان کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان میں رشتہ داریاں بھی ہو سکتی ہیں، دوستیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دے آر پچڈ اگینسٹ ایچ ادر فار سرٹن ویرنگ ریزنز۔ پولیس والوں کے پاس اپنے ریزن ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ہم اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آرڈرز ہیں اوپر سے آ رہے ہیں، حکومت ہے، ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جو ہمیں کہا جائے گا اس کے لیے لاٹھی چلائیں، مار پیٹ کریں، وہ کر رہے ہیں۔ ورکر کہتے ہیں نہیں جناب، ہم بھی آئے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنا کہ ہم دیکھتے ہیں فاشزم ہے، عمران خان صاحب سے زیادتی ہو رہی ہے، انہیں مارنا چاہتے ہیں، ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ سو جو میں بار بار اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں، ذرا خوبصورتی ذرا ملاحظہ فرمائیں، سیاسی لیڈر کی ہو یا یہاں PDM کی ہو، اسٹیٹ کے نام پہ، دونوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے، پولیٹیکل ریزننگ کے لیے، اور دونوں کے پاس بڑے گریٹ ان کے پاس آئیڈیاز ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے اس سے بہتر کوئی مطلب ہے، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہو سکتی مرنے کے لیے، مار کھانے کے لیے۔ اگر ورکر سے پوچھیں سیم وہ کہیں گے ہم ان دا لائن آف ڈیوٹی ہیں، لیکن طبقہ ایک ہی ہے، کلاس ایک ہی ہے، ان دونوں کلاس نے اسی طرح لڑتے مرتے رہنا اور ایک دوسرے کا سر کھولتے رہنا ہے، یہ اسی طرح ہی رہے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کیجولٹیز نہیں ہوئی، کوئی مطلب جس طریقے کا رسپانس تھا، چیزیں آ رہی تھیں اس پہ کیجولٹی نہیں ہو۔ سو گڈ نیوز جس سے مجھے ذرا کم از کم ایک ہے، انسانی جان بچنی چاہیے، باقی چیزیں ہوتی رہتی، بچے سب کے ایک ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، تو میری اپنی بوا ہیں، مطلب پھوپھی کہہ لیں سگی، تو ان کا بیٹا جو ہے نا پولیس میں ہے، تو وہ مجھے ملنے آئی، تو مجھے اس وقت میں اگرچہ احساس تو سب کو، جو میں خود باپ ہوں ایک عدد، تو مجھے ایک اندازہ ہے، تو وہ یہی کہتی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے ان کے، کہ جب میں دیکھتی ہوں پولیس والوں کو TV پہ، کیونکہ اپنا بیٹا ہے نا ان کا پولیس میں ہے، وہ کانسٹیبل ہے، سپاہی ہے، تو مجھے پھر میں سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ تو بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، کہ انہیں یہی ہوتا ہے نا کہ کسی وقت میرے بچہ بھی، اگر یہ دوسرے بچے جو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ بھی تو بچے ہیں کسی کے، میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے، اس کو ماں کہاں برداشت کرتی۔ سو دیٹ واز ویری
مطلب میرے لیے بڑا ایک ایموشنل اور ویری ایک ڈسٹربنٹ ایک مومنٹ تھا اپنی اس کو بوا کو دیکھ کے کہ وہ رو رہی ہیں اپنی، اور ان کی عمر جو ہے میں وہ بتا دوں مور دین تقریباً 85 90 کے قریب، بٹ اسٹل شی اسٹرانگ. پرانے دور کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مطلب جب وہ بتا رہے تھے پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت ان کی شادی ہو رہی تھی. شی میڈ بھی 14-15 سال اس وقت ہوتی، شادیاں ہو جاتی تھی ہمارے گاؤں میں. سو اچھی خاصی ان کی عمر جو ہے، لیکن پھر بھی میں نے جیسے کہا کہ شی واز ڈسٹرب اس پہ. تو ہر ایک سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے جو ماں مانگتی ہوتی ہے کہ اپنے وہ. تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس والوں کو جب میں دیکھتا ہوں، جب میرا بیٹا میرے سامنے آ جاتا ہے، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں جن کو مارے پاڑے اس طرح کے میرے وہ ایک اور بھی بیٹے ہیں. سو یہ ساری اس میں میسج نہ کنوے ہو رہا ہے میری بوا کی اس بات میں، دکھ میں جو بیٹھی روتی رہی میرے سامنے. خیر میں نے پیار کیا ان کو بڑا جو بھی تھا. اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو اس پہ جو بات آج کرنے والی ہے، لمبی تمہید ہوگی. خان صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی. آج اگر ان کا کمپیریٹیولی دیکھیں بڑی بدلی ہوئی تقریر تھی عمران خان صاحب کی. وہ والے عمران خان صاحب نہیں تھے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو، آرمی کو یا اس کے بعد اپارا کو، ایجنسیز کو، چیف کو، سب کو رگڑ دیتے تھے. سو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم کو بڑے سیانے لوگ ہیں یا آئی ٹولڈ یو سو. تو جو باتیں میں کہتا رہا ہوں اور بھی بہت سارے دوست کہتے ہیں، آپ میں سے بھی کہتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو اپنا کورس آف ایکشن ذرا چینج کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو اپنی ٹون، اپنی اسپیچ، اپنی چیزوں میں ذرا ان کو تبدیلی کی ضرورت ہے. میں نے کئی دفعہ کہا اور آپ میں سے بہت سارے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں اور برا بھلا بھی کہتے ہیں. آپ کا حق ہے جی، کہا کریں. تو اس پہ آج مجھے لگا ہے کہ جو باتیں میں یہ نہیں کر رہا خدا نہ خاصا خان صاحب میری باتیں سنتے ہوں گے، ہرگز نہیں سنتے ہوں گے. کامیاب لوگ آدمی کسی کی بات نہیں سنتا ہوتا، لیکن سم ٹائم آپ کی اپروچ مطلب لائک مائنڈڈ کہتے ہیں نا، جیسے آپ میں سے کئی لوگ مجھے پسند کرتے ہوں گے، بہت سارے نہیں پسند کرتے. اس کو کہتے ہیں لائک مائنڈڈ ہونا، کہ بعض آپ کی میری رائے مل رہی ہوتی ہے، آپ کی رائے میرے ساتھ مل رہی ہوتی ہے. سو ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ہوتے نہیں مل رہی ہوتی، وہ آپ کو ناپسند کرتے ہیں، گالیاں بھی دے دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، وہاں نہیں مل رہی ہوتی. سو آپ اس کی ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں پالیٹکس کی. تو میں یہ بار بار بات کہتا رہا کہ خان صاحب کو اپنی چینج کرنی چاہیے، ان کو اسٹریٹجی کرنی چاہیے. جو ایگریشن تھا ان کا، بلنگ تھی، یا ان کو تھریٹ کرنا یا ایک ڈیفینس شو کرنا، ہو سکتا ہے مطلب ماچو سٹائل ہمارے ہندوستان پاکستان میں بڑا پاپولر ہوتا ہے. وہ جی کیا جڑیں جی، کیا نوجوان ہے، وہ جی لڑ گیا جی، شنان ہے، باش سب کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ جی کلّا ہی کافی ہے جی، میں پوری دنیا لڑ. یہ اچھا لگتا ہوتا ہے، لیکن پاور پالیٹکس بڑی برہم چیز ہے. یہاں پہ جان دینی بھی پڑتی ہے، جان لینی بھی پڑتی ہے. برہم لوگوں کا کھیل ہے یہ. کوئی مطلب ہے پیپل ود ہارٹ، وہ چیریٹیوں کی طرف جاتے ہوں گے، سارے کرتے ہوں گے، وہ سیاست میں نہیں آتے. سیاست کے لیے برہم ہونا ضروری ہے، لوگوں کو استعمال کرنا آنا آپ کو ضروری ہے. صدیوں سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ انسانوں پہ حکمرانی کرنے کی خواہش یہ دنیا کی سب سے بڑی گھنونی اور یہ خطرناک خواہش ہے. اس کے لیے آپ اپنے سر قلم بھی کرتے رہیں، سر قلم کرواتے بھی رہیں. سو میرا یہ اسی وقت ایک تھا جو آج مثلاً آج والے ان کے تقریر اگر سنیں تو مجھے سنتے ہوئے لگ رہا تھا کوئی شہر کے لوگ بھی ظالم سن. وہ جو ہے نا منیر نیاز صاحب کی پنجابی کی بڑی کیا خوبصورت نظم ہے، انہیں مکا دیا کسا. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کوئی شانم اس میں میرا شہری سے زیادہ کمزور رہتا ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا منیر نیاز صاحب، کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن کا شوق بھی سی. تو خان صاحب پہ یا بہت سارے لیڈروں میں بات یہ فٹ آتی ہے کہ ریاست بھی ظالم ہوگی، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بھی ظالم ہوں گے، تشدد بھی ہو رہا ہے. خان صاحب کو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاور میں واپس نہ آئے، الیکشن نہ ہوں. کچھ خان صاحب بھی تھوڑا سا انہیں بھی شوق ہے ان تمام چیزوں کا کہ میں نے اپنے فالوورز کو چارج رکھنا ہے، میں نے انریسٹ رکھنا ہے، میں نے ان کو سڑکوں پہ رکھنا ہے، ان کو لڑانا ہے، فٹیگ کا شکار کرنا. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا، کاشف عباسی صاحب کے شو میں ایک دفعہ بات ہوئی ہے کہ پاور جو ہے وہ خان صاحب کے پاس آنی ہے، پی ڈی ایم کے ہاتھ سے جانی ہے. سو انہیں بڑا خیال رکھنا ہے انہیں کہ اس وقت انریسٹ، لڑائی جھگڑا وہ سوٹ کرے گا ان کے مخالفین کو، وہ چاہتے ہیں. اور خان صاحب سائڈلی اس ٹریپ میں گئے ہیں. انہیں ایک ہی کسی نے ذہن میں بٹھا دیا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، جو اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں. لگ رہا ہے آج والی تقریر میں 25-26 منٹ کی سنیں تو میرا خیال اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 50-60 دفعہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہے، کوشش ہو رہی ہے. سو وہ ان کے ذہن میں بیٹھے somebody wants to kill me. یہ اگرچہ اور بات ہے، خان صاحب یہ کہتے بھی تھے کہ جی ٹیپو سلطان کے بڑے حوالے دیے تقریروں میں، گیدڑ اور شیر کی زندگی کے انہوں نے بڑے حوالے دیے، یا جس رات وہ قبر میں آنی ہے اس کے بڑے انہوں نے حوالے دیے. اب ان کی بار بار کی ریپیٹیشن جو ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ ان کے ذہن میں موت کا خوف ہے. اب کیا کریں کہ ہندوستان پاکستان جیسے ملکوں میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا لیاقت علی خان صاحب وہ جلسے عام کو خطاب کرتے ہوئے مارے گئے تھے، گولی کے شہید ہوئے تھے، گولی لگی تھی ان کی. بے نظیر بھٹو صاحبہ
ان کو دیکھ لیں، وہ بھی اسی طریقے سے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسیسینیٹ ہوئی، بم بلاسٹ ہوا، ساری چیزیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے تھے، نواز شریف صاحب دہشت گرد قرار دے کے ان کو تقریباً پھانسی لگنے والی تھی، وہ اللہ بھلا کرے بل کلنٹن کا اگر وہ نہ ہو، ان کو منع کرتے، پاکستان کا دورہ 2000 میں نہ کرتے اور اس میں سعودیز نہ پڑتے قطری، تو نواز شریف صاحب کو دہشت گردی پہ ان پہ جو 13 کیس ہوا تھا اس میں پھانسی ہونی تھی، اور اس وقت عمران خان صاحب جناب مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، جیلوں میں کتنے لوگ گئے، ٹارچر ہوئے، شاہی قلعے میں جمانے تھے، جنرل ضیاء کے دور میں کیا کچھ ہوا، وہ بہت کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ سو یہ کھیل اگر اس میں اس پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کو گولی ماری جا سکتی ہے پبلک میں لیاقت علی خان صاحب کی کہہ رہا ہوں، بینظیر بھٹو شہید ہو سکتی ہیں، مطلب ان کو اسیسینیشن، بھٹو ہینگ ہوتے ہیں، اور ایسے جیسے مرتضیٰ بھٹو آپ کو شوٹ آؤٹ میں کیے تھے، ان کا بھی یہ پالیٹکس کا تھا، ڈومینیشن تھی، وہ بھی پولیس کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ان کو جھگڑے لڑے چڑھ رہے تھے۔ سو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ خان صاحب ہیز ٹو بی ویری کیئرفل، کہ ان کو تھوڑا سا اپنے اس میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو اس وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے لفظ میں کیئرفلی ڈھونڈ رہا ہوں، مینیج کر کے رہنا چاہیے۔ پاور آپ کے پاس آنی ہے، جن سے لوز ہونی ہے وہ اریٹیٹ ہوں گے، وہ وائلنس پہ بھی جائیں گے، وہ پرابلم پیدا کریں گے، آپ کو تھوڑا سا پیشنس دکھانا ہے۔ خان صاحب وہ پیشنس جو ہے نہیں دکھا سکے، اب ان کو میسیجز آ رہے ہیں، مطلب لرننگ ان کی اب ہونا شروع ہو گیا، اب نوٹ کریں، ہارڈ ویئر لڑ رہے ہیں، مشکل میں لڑ رہے ہیں نا۔ آج والی تقریر میں دیکھا انہوں نے کہیں پہ جناب عاصم منیر کا نام نہیں لیا، کہیں پہ ڈی جی آئی کا نام نہیں لیا، وہ جن کو ہیری کہتے تھے ان کا نام نہیں لیا، کوئی ایجنسی کا نام نہیں لیا۔ آج انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو وہ چیزیں چلتی ہیں ان سے انہوں نے اپنے کو لا تعلق کر لیا۔ اب اس کا کیا، نو اٹس ٹو لیٹ میرا خیال ہے، جس طرح سوشل میڈیا پہ کمپین چلی ہے، خان صاحب کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیا کریں، بہت سارے لوگ وہ جو چلا رہے تھے کمپین، ان کے پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ ان یہ ٹویٹر اکاؤنٹس کو فالو کرتی ہے۔ سو اگلے بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر یہ خود ری ٹویٹ نہیں کر رہے تو اور لوگ جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کا کیا ہوا ہے، خان صاحب کو نقصان کیا ہوا، فائدہ کس کو ہوا ہے؟ آج شہباز شریف صاحب نے وہ کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے کہ جناب کہ انہوں نے نام لے کے کہا ہے کہ جس طرح جناب عاصم منیر اور باقی لوگوں کو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اور سوشل میڈیا پہ ڈیفیم کر رہی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ سو خان صاحب نے صبر کیے بغیر، انہوں نے 3 مہینے دیے تھے کہ آرمی چیف کو دیکھیں کہ 3 مہینے میں ہمارا اگر ہمیں الیکشن لے کے دیتے تو ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، اگر نہیں لے کے دیا تو پھر وہی والی بات جناب باجوہ کی طرح اور دیگر کی طرح کمپین شروع کر دیں گے، ٹویٹر پہ کر دیں گے، پھر ہم بیشنگ کریں گے، پھر ٹی وی شوز۔ سو خان صاحب نے ایگزیکٹلی وہی فارمولہ ادھر جنرل عاصم پہ اور باقی لوگوں پہ آزمانے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر وہ ان کے سمپتھائزر بھی تھے، اگر وہ نیوٹرل بھی تھے، تو اب انہوں نے ان کے لیے رستہ نہیں چھوڑا، اس پہ ٹویٹر پہ اسپیشلی انہوں نے کمپین چلا کے کہ اس جس طرح غلط قسم کے اس میں ٹرینڈ چلائے گی، کوئی بھی ہوگا وہ اس میں افینس اس میں جائے گا۔ اب خان صاحب اس کو ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ ناؤ، وہ ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ سو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے جو کمپین انہوں نے چلائی اور جس طرح کے ٹرینڈ چلائے گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، وی لائک اٹ اور ناٹ، کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں یا آپ کے آرمی چیف جنرل عاصم یا باقی لوگ فورسز میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ان کے لیے آپشن ہی کوئی نہیں چھوڑا اس کے علاوہ کہ وہ موجودہ رجیم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب تو گالی دیتے ہیں، عمران خان صاحب تو ٹرینڈ چلاتے ہیں۔ سو اس کا بینیفٹ کون گیا ہے؟ سارا کا سارا ان کو گیا ہے۔ اگر آپ کی وقتی طور پر توقعات پوری نہیں بھی ہو سکتی، ہو رہی تھی جنرل عاصم سے یا ایجنسیوں سے، تو کچھ عرصے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ سیاست لمبی دیر، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، یہ لمبی مطلب ریس کا گھوڑا ہوتا ہے، مائی وے ہائی وے، آپ ابھی کریں نہیں تو میں دیکھ لوں گا آپ کو، آپ نے یہ نہ کیا تو میں دیکھ لوں گا، اور وہ نہ کیا تو فلاں کر لوں گا میں۔ ان چیزوں سے چیزیں نہیں ہوئی، بلینگ کرنا ہر وقت بھی کام نہیں نکل سکتا۔ پچھلے سال انہی دنوں میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آج 20 مارچ ہے میرا خیال ہے، یہ وزیر اعظم تھے، ابھی 11 اپریل کو یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، 8 مارچ کو انقلاب آئی تھی۔ کیا ہوا پھر؟ 1 سال پہلے ساری چیزیں ان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ تو کیا خان صاحب نے بیٹھ کے ریوائز کیا، ریویو کیا کہ مجھ سے کہاں غلطیاں ہیں، کہ میں اپنے سب سے ورسٹ اینیمیز جو ہیں شریف ہوں، زرداری، ان کو میں نے پاور دے دی، پلیٹ میں رکھ کے دے دی، کہ جو میرے ساتھ کھڑے تھے، جرنل سے جوڈیشری تھی یا ایجنسیاں تھیں، میڈیا تھی، میں نے اپنے کچھ ایسے سٹیپس لیے جس کی وجہ سے سارے میرے خلاف ہو۔ خان صاحب لاکھ کہتے رہے میں قوم میں غیرت عزت، وہ اگر وہ کر رہا تھا فلاں کر رہا تھا، آج وہ کہہ رہے تھے یورپین یونین کو ہم لیٹر لکھیں گے کہ ہیومن رائٹس ابیوزز، اور بالکل ہو رہے ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز، لکھنا بھی چاہیے۔ اسی یورپین یونین کے خلاف انہوں نے تقریریں کی ہیں بہت بڑی، جس پہ ان کو منع کرتے تھے کہ سر ابھی تقریر پبلکلی پرائم منسٹر نے نہیں کرنی، آپ ضرورت پڑ گئی نا ان کی، آپ کو امریکنس کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، آپ یہ اس میں عرب ورلڈ میں تو کسی کو لیٹر نہیں لکھیں گے، چائنا میں بھی نہیں لکھیں گے، آپ یہاں پہ کس کو لکھیں گے؟ امریکنس کو اور یورپین یا برٹشر کو لکھیں گے ہمارے ہیومن رائٹس پروٹیکٹ کرو۔ سو خان صاحب کو اس وقت بھی یہی باتیں کی جا رہی تھی۔ بہرحال آج والی تقریر ان کی بدلی ہوئی تھی، انہوں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے رستے جو ہیں ان کو ٹھیک کروں، میں اپنا ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کروں، بہتر دوں ان چیزوں کو۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے، خان صاحب کو اگر کوئی نقصان ہوا خدا نہ خواستہ تو ملک کے لیے بہت بڑے خطرناک، اس کے ڈینجرس اس کے کنسیکوینسز ہوں گے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ خان صاحب میں کوئی تبدیلی آئی ہے، بہتر تبدیلی آئی ہے ان کی گفتگو میں، ان کے سٹائل میں، لیکن ابھی بھی it's too late میرا خیال ہے، ڈیمیج ہیز بین ڈن۔